سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ رات اپنی پوری خاموشی کے ساتھ ان کے گرد پھیل چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی چاندنی ماہین کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور علی کی نظریں اس پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے، علی نے دھیرے سے کہا، ہر بار جب تم میرے قریب آتی ہو میرا دل اور بھی تمہارا ہو جاتا ہے۔ ماہین ہلکا سا مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اور اگر میں ہمیشہ کے لیے قریب آ گئی تو؟ علی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب ان کے درمیان صرف سانسوں کی گرمی تھی۔ پھر شاید میں خود کو کبھی تم سے الگ نہ کر سکوں۔ ماہین کی انگلیاں آہستہ سے علی کے کندھے پر ٹھہریں۔ اس کی آنکھوں میں اب شرم کم اور چاہت زیادہ تھی۔ علی نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس لمحے میں جلد بازی نہیں تھی، بس ایک گہری سی کشش تھی جو دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ماہین، اس کی آواز مدھم ہو گئی، میں تمہیں صرف چاہتا نہیں، میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہر لمحہ ماہین کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ اس کے اور قریب آ گئی، اتنی ان کے دلوں کی دھڑکنیں جیسے ایک ہی ردھم میں چلنے لگیں۔ علی نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چوما، پھر اس کی پیشانی سے گال تک نرم سا لمس چھوڑتا ہوا رکا۔ ہر لمس میں وعدہ تھا، شدت تھی، مگر احترام بھی۔ ماہین نے آنکھیں بند کر لیں۔ آپ کے ساتھ ہوں تو لگتا ہے جیسے دنیا کی ہر حد ختم ہو جاتی ہے۔ علی نے اسے مضبوطی سے اپنی باہوں میں لیا، کیونکہ تم میری حد نہیں، میری منزل ہو۔ چاندنی مزید گہری ہو گئی۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آہٹ تھی اور وہ خاموشی جو صرف دو دلوں کے بیچ سمجھی جاتی ہے۔ اس رات محبت نے صرف لفظوں سے آگے بڑھ کر ایک نیا رنگ اختیار کیا۔ نرمی بھی تھی، شدت بھی، اور ایک ایسا وعدہ جو کہے بغیر بھی سمجھ آ رہا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں کو یقین ہو گیا، وہ صرف قریب نہیں آ رہے تھے، وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ بہت جلد ملوں گی اگلے پارٹ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔